کیا تم جانتے ہو کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ دل میں جتنا گہرا یقین اترتا ہے نا، اور صبر جتنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے؟ تو سنو، جب تم اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور دوسروں کی حق تلفی نہیں کرتے اور نہ کسی کا برا چاہتے ہو، تو تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب تمہارا دل صاف ہوتا ہے نا، تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر کے تمہاری دلی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سنو، اگر تم زندگی کی اس سفر سے تھک چکے ہو، تم محنت کر رہے ہو مگر اجر نہیں مل رہا، تم بار بار دعائیں کر رہے ہو مگر قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے یقین کے ساتھ پکاریں گے، تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا کہ تم تدبیریں کرتے ہو لیکن کوئی راستہ نہیں بن رہا۔ تو سنو، جب تمہاری یقین کی ڈور ٹوٹ رہی ہو نا، تو بار بار اسے گرا لگا لیا کرو، چاہے 1000 بار یقین کھوئے، مگر کبھی بھی اس ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ کیا خبر اس مہربان رب کو یہ ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی یہ ڈور کتنی پسند آ جائے۔ یاد رکھو، ہر انسان کو اس کے نصیب کا ضرور ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ تم کبھی اپنے رب کی خیر سے محروم نہیں رہو گے جو مسکراتا ہے۔ اصل میں ہم انسان بہت محدود بصارت اور بصیرت رکھتے ہیں اور اس عظیم الشان رب کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ بعض دفعہ تمہارا رب تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیتا ہے اور تمہارے دل میں کسی چیز کی خواہش کو بڑھا کر تمہیں خود سے قریب کرنے کے کچھ موقع دیتا ہے۔ جب تم اپنی کوششیں کر کے تھکنے لگتے ہو تو وہ تمہیں اپنی طرف لانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یقیناً جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی 2 بڑی خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر تو خود اللہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور دوسرا نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہو اسے وہ تم سے دور کر دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے،
اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے اور مایوسی کے بعد اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ولی و حمید ہے۔ جانتے ہو تمہیں صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ وہ مہربان تمہاری بہتری کے لیے ایسے مستقل راستے نکال رہا ہوتا ہے، اور تم یہاں خود کو خوب پریشان کرتے ہو۔ جانتے ہو جب اللہ تمہاری دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا جو دروازہ تم پر کھول دے، اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو دروازہ وہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ میں جانتی ہوں انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خوب جان لو کہ اس انتظار کے بعد جو صلہ ان قریب تمہیں ملے گا وہ تمہیں بھی حیران کر دے گا۔ اگر تمہارا دل آج بار بار اللہ سے ایک ہی دعا کی درخواست کر رہا ہے تو سنو، تم معجزے کی راہ دیکھ رہے ہو۔ تم اپنے دکھ پر کبھی غمزدہ نہ ہونا، بلکہ اپنے مقصد حیات سے جڑ کر ایسا مقام حاصل کرنا کہ لوگ تم جیسا بننے کی آرزو کریں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، خوش رہنے والا دل بغض کے کیڑوں کو مار دیتا ہے، اور راضی رہنے والا نفس نفرت کے حشرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پھر تمہارے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو، کوئی بھی اللہ کی عطا کو روک نہیں سکتا۔ تم بے فکر رہنا، ان قریب اس کے کن کی برکت سے اپنی من پسند چیز تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہو کر رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ لہذا مطمئن رہیے، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں۔ صاف شفاف دل اور صاف نیت کے زندگی بسر کریں۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کا محافظ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بس اللہ پر توکل کریں، اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر رہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اپنے رب پر توکل رکھو اور تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے، بے شک